Like, subscribe and press the bell icon for new updates. رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف ذکر کر کے یہ بات کہ تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اوپر ایک تو تکبر نکال دو، اور پھر اللہ نے دنیا کائنات کے تمام وہ والدین، وہ میاں بیوی جو اولاد کی منت مانتے ہیں، اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں نیک صالح بیٹا دے دے، نیک صالح صحیح سالم اولاد دے دے تو ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہمیں انہیں اولاد دے دیتے ہیں، صحیح سالم دے دیتے ہیں اور اولاد والی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اسی وقت فرمایا کہ وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور شرک کے میں نے 2-3 آپ کو طریقے بتائے۔ ایک تو یہ کہ پہلا طریقہ یہ نعوذ باللہ جو بالکل کفر ہے اور شرک ہے کہ اس سطح پر بھی آپ کو یہ لوگ ہمارے اپنے محلے اپنے شہر کے اندر ملیں گے جو ڈائریکٹ یہ کلمہ آپ کو کہتے ملیں گے کہ یہ اولاد ہمیں ہمارے پیروں نے دی ہے، تو یہ تو بالکل جی کفر ہے اور بالکل شرک ہے، بندے کا ایمان ہی ختم ہو چکا۔ دوسرا شرکیہ طریقہ یہ ہے کہ بندے کا یہ تو نہیں کہتا کہ پیروں نے دیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ دیا تو اللہ نے ہے، لیکن اب اس شکرانے کے طور پر میں نے مان رکھی ہے، میں فلاں دربار پہ جا کے یہ کام کروں گا۔ تیسرا طریقہ شرک کا کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اولاد اور بچے کا نام شرکیہ نام رکھتے ہیں، عبد الرسول، عبد النبی، یہ میں نے آپ کو سارے نام بتائے۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی ہاں ایک بات اس دن بھی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسباب کے دائرے میں بعض مثلا اولاد نہیں ہو رہی، ماں باپ علاج کرواتے ہیں، میاں بیوی علاج کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یہ علاج کروانا سنت ہے، اس میں کوئی دو ہی رائے نہیں ہے، لیکن علاج ضرور ہوا ہے، دوا ضرور کھائی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے بھائی ڈاکٹر نے بیٹا دیا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہے، بیٹا بھی ہم نے علاج کروایا، اولاد اللہ نے دے دی ہے، تو یہ تدبیر ہے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح بالکل یہ جو تعویذات کا مسئلہ ہے، دیکھیں تعویذات کے اندر جتنے بھی ہم یہ تعویذ استعمال کرتے ہیں یا جو بھی کلام وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اگر تو کوئی اسی نظریے سے لیتا ہے جس طرح دوا لی جاتی ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، جس طرح دوا لینا سنت ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی اس کو اس طریقے پر استعمال کرتا ہے، اس کا پانی پیوں گا، اللہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ شفا دے گا، اللہ مجھے اولاد دے گا، اللہ میری بیماری کو دور کر دے گا، پھر تو ہے جی جائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا نظریہ یہ ہے بھائی اولاد ہی تعویذ کی وجہ سے ہوئی ہے، اولاد ہی فلاں عامل کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی شرک کے درجے میں پہنچ گئے۔ مسبب الاسباب سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اسباب کے درجے میں آپ جو مرضی کروا لیں، اس کے اندر اب شریعت اس سے منع نہیں کرتی، ہاں شرکیہ کام نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ ایسے تو بہت ساری اس میں کئی واقعات علامہ ابن کثیر نے لکھے کہ شیطان بہت سارے ہیلے ڈالتا ہے، حضرت آدم کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن میں نے بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ جس میں ان ہمہ حوا کو اس نے وسوسہ ڈالا، ایک بار عمل ہوا، فرمایا اس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث، میرے نام پر رکھ، حارث کا بیٹا، تو لہذا تیرا بچہ بچ جائے گا۔ وہ فوت ہو گیا، اللہ محض بھی تو کرتے ہیں بعض کا، اور دوبارہ کہا 3 بار، انہوں نے کہا چلو رکھ دیں گے، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ایسا، لیکن یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔